دوستوں، مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے لاکھوں نوجوان اپنے خاندانوں کی خوشحالی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پردیس جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک 20 سالہ پاکستانی نوجوان عمران کی، جو سعودی عرب میں ایک کفیل کے گھر ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کفیل کی بیوی اور اس کی 2 بیٹیوں نے عمران کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ ماں اور بیٹیاں نہ صرف اس کے جذبات سے کھیلتی رہیں، بلکہ اس کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اپنی عزت اور زندگی دونوں کھو بیٹھا۔ یہ سب کچھ عمران کے لیے ایک ایسا جال تھا جس میں پھنسنے کے بعد وہ کبھی آزاد نہیں ہو پاتا۔ کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ عمران کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ کیسے ایک معصوم انسان کو ظلم اور ناانصافی کی انتہا پر پہنچا دیا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیو، عمران ایک 20 سالہ پاکستانی نوجوان جو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے سعودی عرب پہنچا۔ عمران کا تعلق ایک معمولی گھرانے سے تھا، جہاں غربت کے باوجود عزت اور ایمانداری کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اپنے خاندان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ سعودی عرب جانے کے پیچھے عمران کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے والدین اور بہنوں کے لیے ایک بہتر زندگی مہیا کر سکے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی معصومیت اور عاجزی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ اس کی ہلکی داڑھی اور مسکراہٹ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خصوصیات ہی اس کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گی۔ عمران کو ایک نیک دل سعودی کفیل ملا جس کا رویہ نہایت شفیق اور مددگار تھا۔ عمران کا کام صرف کفیل کی فیملی کے روزمرہ کے امور میں مدد کرنا تھا، جیسا کہ بچوں کو سکول لے جانا، شاپنگ کے لیے بازار لے جانا اور دیگر معمولی کام انجام دینا۔ یہ سب کچھ عمران کے لیے بہت آسان اور اطمینان بخش لگتا تھا، کیونکہ وہ کفیل کے گھر کے ایک فرد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کفیل کی بیوی سیدہ، جو 38 سال کی تھیں، عمران کی معصومیت اور کم عمری کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آنے لگیں۔ پہلے تو عمران نے ان کے رویے کو عام سمجھا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدہ کا کردار نہایت پیچیدہ تھا، بظاہر ایک مہذب اور ذمہ دار عورت، لیکن اندر سے وہ ایک ایسی خواہش رکھتی تھی جو ان کے خاندان اور عمران کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تو دوستو، کیا عمران اپنی اخلاقی اقدار کو برقرار رکھ سکا، یا پھر قسمت نے اسے ایسے حالات میں ڈال دیا جہاں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا؟ عمران کی زندگی میں وہ دن ایک نیا موڑ لے کر آیا جب کفیل کی بیوی سیدہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ، جو کہ ایک 38 سالہ عورت اور 2 بیٹیوں کی ماں تھیں، اچانک عمران کے لیے غیر معمولی مہربان ہو گئی۔ پہلے عمران نے اسے ایک بڑی بہن یا ماں جیسا سلوک سمجھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ مہربانیاں کچھ اور رنگ دکھانے لگیں۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ایک دن سیدہ نے عمران سے کہا کہ وہ اس کے لیے بازار سے کچھ قیمتی چیزیں خریدنا چاہتی ہیں۔ وہ عمران کو لے کر شاپنگ کے لیے گئیں اور اسے قیمتی کپڑے، گھڑی اور پرفیوم تحفے میں دیے۔ عمران کو یہ سب کچھ عجیب تو لگا، لیکن اس نے اسے نیکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن شاپنگ کا بہانہ محض ایک آغاز تھا۔ سیدہ نے عمران کے قریب آنے کی مزید کوششیں شروع کر دیں۔ کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاتی تو کبھی اپنے ذاتی مسائل پر بات کرنے لگتی۔ عمران کو یہ سب کچھ غیر معمولی لگا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ کفیل کی مہربانی کا حصہ ہے، مگر سچائی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ایک دن سیدہ نے عمران سے وہ بات کہہ دی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ سن کر عمران کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ ایک شادی شدہ عورت جس کا خاوند ایک نیک اور مہربان انسان ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ عمران نے خوف کے مارے فوراً خود کو دور کر لیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کفیل کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ سیدہ کی کوششیں بڑھتی چلی گئیں اور عمران کی زندگی ایک ایسی کشمکش میں پھنس گئی جہاں اس کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ سیدہ کا ہر بڑھتا ہوا قدم عمران کے دل میں ایک نئی گھبراہٹ پیدا کر دیتا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شادی شدہ عورت جو 2 بچوں کی ماں ہے ایسی باتیں کر سکتی ہے جو اس کے لیے نہ صرف غیر اخلاقی تھیں بلکہ ایمان کے بھی خلاف تھیں۔ عمران کی اخلاقیات اور اس کا خوف دونوں نے اسے سیدہ کی خواہشات کے آگے جھکنے سے روک دیا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوال بار بار دہراتا کہ کیا میں اپنے رب کے سامنے گنہگار بن جاؤں؟ کیا میں ان رشتوں کی حرمت کو پامال کر دوں جن پر اعتماد کا محل کھڑا ہے؟ یہ خیالات عمران کو اندر سے توڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دن رات وہ اپنے کمرے میں خود سے جنگ لڑتا رہا۔
وہ تنہائی کا شکار بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اپنے کرب اور حالات کو کسی کے ساتھ بانٹنا ممکن نہیں تھا۔ نہ تو وہ اپنے کفیل کو سب کچھ بتا سکتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ وہ اس کے کریکٹر پر شک کرے گا، اور نہ ہی وہ اپنے ملک واپس جا سکتا تھا، کیونکہ سیدہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے چھٹی کی درخواست کی تو وہ اسے بدنام کر دے گی۔ اس کے اندر ایک مسلسل خوف نے جگہ بنا لی۔ ہر لمحہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی جال میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عمران کی زندگی اس وقت شدید بحران کا شکار ہو گئی جب حالات اس کے قابو سے باہر ہونے لگے۔ سیدہ جو پہلے ہی اس پر اپنی خواہشات تھوپ رہی تھی، اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ اس کی بار بار کوششوں نے عمران کے لیے گھر کا ماحول زہر آلود بنا دیا تھا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اب کہانی میں ایک نیا اور مزید خوفناک موڑ آیا۔ ایک دن جب عمران کفیل کی دونوں بیٹیوں کو کالج سے واپس لے کر آیا، گھر میں صرف سیدہ اور عمران موجود تھے۔ کفیل کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ سیدہ نے اس تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور عمران کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی، لیکن عمران نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن سیدہ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دن سیدہ نے نہ صرف عمران کو مجبور کیا بلکہ اپنی حرکات کی ویڈیو بھی بنا لی۔ عمران کے لیے یہ ایک نیا دھچکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدہ اس ویڈیو کو کسی بھی وقت اس کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ وہ مکمل طور پر جال میں پھنس چکا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ کہانی یہاں مزید پیچیدہ ہو گئی جب سیدہ کی بیٹیوں نے اپنی ماں کو عمران کے کمرے میں دیکھ لیا۔ انہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا لی اور اپنی ماں کو دھمکی دی کہ جو کام آپ کر رہی ہیں ہمیں بھی عمران کے ساتھ کرنے دیں، ورنہ ہم یہ سب کچھ بابا کو بتا دیں گے۔ یہ سن کر سیدہ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے سامنے بے بس ہو گئی اور انہیں عمران تک رسائی کی اجازت دے دی۔ اب عمران کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ نہ صرف ماں بلکہ بیٹیاں بھی اس پر اپنا قبضہ جمانے لگیں۔ یہ سب کچھ عمران کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا جسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل دباؤ اور خوف کے عالم میں جیتا رہا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک معصوم انسان کے ساتھ اس حد تک ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ بحران عمران کی جسمانی اور ذہنی صحت کو تباہ کرنے لگا، اور آگے جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہے۔ عمران کی زندگی کا انجام قریب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلسل ذہنی اور جسمانی دباؤ کی وجہ سے عمران کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ اس کے جسم پر کمزوری واضح ہو گئی اور اس کا چہرہ جو کبھی معصومیت کا مظہر تھا اب زرد اور مرجھایا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی صحت کے ٹیسٹ کروائے اور یہ خبر ملی کہ اس کے گردے جواب دے چکے ہیں۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، لیکن یہاں بھی سیدہ نے اسے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ آخری دنوں میں عمران کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا، اور پھر ایک دن محض 21 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ پردیسیوں کی زندگیاں اکثر ان چمکتی روشنیوں کے پیچھے چھپے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہر پردیسی کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔